امجد اقبال صاحب، چونکہ بنگلہ دیش اس لحاظ سے بہت اہم ملک ہے کہ وہ ایک ہمارا حصہ تھا اور اب وہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، ظاہر ہے دکھ تو ہمیں بھی ہے اس طرح سے، لیکن چلیں اچھی بات ہے کہ اب دونوں بھائی دوبارہ جو ہے وہ مل رہے ہیں اور ایک بٹوارے کے بعد اچھے طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن انڈیا کو یہ کسی طور پر بھی پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات نہیں بھا رہے، کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آگے چل کر کیا سینیریو بنے گا؟ دیکھیے آگے چل کر تو جو نظر آ رہا ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ کہ جو بنگلہ دیش ہے یا بنگلہ دیش کے عوام ہے یا جو ان کی رائے ہے اس میں ٹھیک ہے، اس میں ہوتا ہے ہر جگہ پہ ایک نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، اور بنگلہ دیش کے اندر بھی ایک محدود پیمانے کے اوپر جو ابھی بنگش صاحب بات کر رہے تھے نا، بڑے تھوڑے پیمانے پر ہے، وہ کوئی اتنی اسٹرانگ اس کو آواز آپ قرار نہیں دے سکتے، لیکن چلیں وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیکن میجورٹی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو بحال کرنا چاہتی ہے، رکھنا چاہتی ہے، اور بھارت سے وہ دوری چاہتی ہے۔ اس کی وجوہات ہیں بہت ساری۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پچھلی حکومت نے جس طرح سے پورے بنگلہ دیش کو بھارت کی جولی میں ڈال دیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ وہاں پہ بھارتی پالیسیاں، بھارت کے سفارتکاری جو بنگلہ دیش کی جو سفارتی معاہدہ اس کو بھارت ہی بیسیکلی چلا رہا تھا نا، اور اس کو استعمال کیا جا رہا تھا۔ لیکن جب سے یہ نئی جو انقلاب آپ کہہ سکتے ہیں وہاں پہ آیا جو اسٹوڈنٹس کا، یا اس کے بعد سے جو نئی حکومت بنی محمد یونس صاحب کی قیادت میں اس وقت جو چل رہی ہے وہاں پہ، اس کے بعد سے بہت بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں۔ ایک تبدیلی تو سب سے بڑی یہ ہوئی کہ وہ ان کا رخ چائنا کی طرف ہوا، ان کا رخ پاکستان کی طرف ہوا، ان کا رخ بھارت سے ہٹنا شروع ہو گیا، اور تیزی کے ساتھ ہٹنا شروع ہوا، اس تیزی کے ساتھ کہ اب وہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن تک سمجھ رہے ہیں۔ اب اس میں جو بات آتی ہے نا، جو معافی شافی والی، یہ بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس طرح سے ہم نے پچھلے دنوں جب یہ چل بھی رہا تھا کہ یہ چین کو وہاں پہ دعوت دی کہ آپ یہاں پہ آئیں، ہمارے سرمایہ کاری کریں بنگلہ دیش کے اندر، اور بنگلہ دیش میں وہ چین بھی کرنا چاہتا ہے وہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان کے ساتھ جو کل جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں، جو ایگریمنٹس ہوئے ہیں، پھر اس سے 2 دن پہلے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی پاسپورٹ اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے ویزا فری انٹری کر دی گئی، کوئی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، جائیں ایئرپورٹ کے اندر آپ کو انٹری لگے گی اور آپ چلے جائیں گے۔ اس کو آگے چل کر مزید آسانیاں بھی پیدا کی جا سکتی ہیں دونوں ملکوں کے عوام کو ملنے کے لیے۔ تو میں یہ اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے کہ جو بنگلہ دیش ہے وہ واضح طور پر، چونکہ ایک نئی صف بندی اس پورے ریجن میں ہو رہی ہے، تو اس ریجن اس صف بندی میں، اس گروپنگ میں، اس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلاک میں ہمیں جو بنگلہ دیش ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آتا ہے، اور یہی پاکستان کی خارجہ پالیسی کا آپ کہہ سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو حکمت عملی جو انہوں نے رکھی ہے اپنے ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کی، اس کی کامیابی آئی ہے۔ جی اچھا بنگی صاحب، اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں تو ایسے لگ رہا تھا جیسے پاکستان ایک سینڈوچ بن گیا ہے، ایک طرف بھارت ہمارا شدید ازلی دشمن ہے، دوسری طرف بنگلہ دیش کی جو پچھلی حکومت تھی وہ بڑے سخت خلاف تھی ہمارے، اور ایران میں بھی بہت زیادہ انڈیا کی پینیٹریشن تھی، اور ایران بھی کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات جو ہے وہ کشیدہ ہی تھے، افغانستان میں بھی انڈیا کا بہت عمل دخل تھا۔ تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے پاکستان بالکل ایک نرغے میں آ چکا ہے۔ اب بالکل صورتحال بدل گئی، اب بنگلہ دیش، ایران، افغانستان، ان سب ملکوں کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہت آئیڈیل ہو چکے ہیں۔ چین کے ساتھ تو خیر وہ ہمیشہ سے ہمارے تعلقات بہت اچھے رہے ہیں۔ اب انڈیا جو ہے وہ ایسے لگ رہا ہے جیسے خطے میں تنہا ہو گیا ہے، وہ اس کے کسی بھی ہمسائے کے ساتھ ریلیشن اس طرح کے نہیں رہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو پاکستان کے لیے اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیل سچویشن ہے، اس میں ہمیں آپس میں رابطہ کاری کے ذریعے سے کس طرح سے ہم ان حالات کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور آپس میں کوارڈینیشن کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور کیا فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بنگلہ دیش سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں افغانستان اور ایران کا وہ لینڈ بارڈر کا معاملہ ہے، اس میں کافی بنگلہ دیش کا تو لینڈ بارڈر کا نہیں ہے نا اتنا، تو ان سے کافی ہمارے مطلب ہے کہ جو معاملات بڑے خراب ہو گئے تھے لیکن وہ بالکل نارمل ہو گئے ہیں، خاص کر افغانستان کے حوالے سے اگر دیکھ لیں کافی تبدیلیاں بھی ریسنٹلی جو وہاں پہ اجلاس ہوا ہے۔
اب یہ ہے کہ جہاں بھی ہم جاتے ہیں مطلب جن سے بھی رابطہ ہوتے ہیں وہاں کچھ نہ کچھ معاہدے ہوتے ہیں جی جو ہمارے لیے چونکہ آپ کے سفری تعلقات برقرار رکھنے کے لیے ٹریڈ کا اور اکنامک مطلب افیئرس کا ان چیزوں کا درمیان میں آنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ بنگلہ دیش، افغانستان اور چین اور پاکستان اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایران کو اور پھر انڈیا کا سے ہٹ کے ان چیزوں کو جو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساؤتھ ایشیا میں آپ دیکھیے کہ اس وقت جو طاقت کا محور ہے نا، سیاسی طاقت کا محور یا بڑی طاقت کا محور، اس کی تبدیلی آ رہی ہے ایک قسم کی. صحیح. ایک نئی طاقت جو ابھر رہی ہے اس کو مزید تقویت مل رہی ہے. میرا اشارہ کسی خاص ملک کی طرف ہے. جی ہمارے ایک مطلب ہے کہ اسٹریٹجک پارٹنر کی طرف. تو وہ یہ ہے کہ اس میں تعلقات اس کے اچھے ہو رہے ہیں اور انہوں نے خود دیکھے پچھلے دنوں چائنا اور انڈیا کے درمیان بھی بہت اچھے مطلب ہے کہ تھوڑا بہت جو پیکیج درمیان میں ڈسکس ہوا ہے، بہت اچھی چیز اس میں ڈسکس ہوئی ہے. اسے پاکستان کے لیے ہمیں ایک تو تجارت کو سامنے رکھنا چاہیے، دوسرا پبلک ٹو پبلک. جیسا دیکھیں نا ہم جیسا نے فرمایا، دیکھیں اس وقت جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں وہاں بنگلہ دیش میں انہوں نے عوام کو ہائی جیک کیا ہوا تھا. حالانکہ ہمارے ساتھ سارک اور دوسرے کئی پلیٹ فارم تھے لیکن ان کو وہ اختیار نہیں تھا حکومت کے پاس